والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا آقا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا تیرے ہوتے. کاش میں سنگ در تیرا ہوتا، کاش میں سنگ در تیرا ہوتا، تیرے قدموں کو چومتا ہوتا، تیرے قدموں کو چومتا ہوتا تیرے ہوتے. قطرہ ہوتا جو تیری آنکھوں کا، قطرہ ہوتا جو تیری آنکھوں کا، آقا غم امت میں بہہ گیا ہوتا، غم امت میں بہہ گیا ہوتا تیرے ہوتے. اور لڑتا پھرتا میں تیرے اعداء سے، لڑتا پھرتا میں تیرے اعداء سے، تیری خاطر میں مر گیا ہوتا، تیری خاطر میں مر گیا ہوتا تیرے ہوتے. جنم لیا ہوتا پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا تیرے ہوتے. حمد و صلوات کے بعد معزز حاضرین و سامعین گرامی،
درود شریف کے فضائل کے حوالے سے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کا مفہوم ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ ظاہر سی بات ہے، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں چاہتا کہ وہ جنت کا راستہ بھولے، تو ہمیں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ہمارا روزانہ کا وظیفہ بن جائے۔ آج کے ماہ ذوالقعدہ کے اس دوسرے جمعہ المبارک کے حوالے سے قبل ازیں ہمارے ذہن میں جو گفتگو تھی وہ کچھ اور تھی اور کسی اور موضوع پہ میں نے گفتگو کرنی تھی، لیکن چونکہ آپ بھی سنتے ہیں، میڈیا دیکھتے ہیں، میڈیا پہ اس وقت اور آج کل ایک بہت ہی تشویشناک اور انتہائی قابل افسوس خبر چل رہی ہے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ہندوستان کے کچھ سیاسی لوگوں نے آپ کی شان اقدس میں گستاخی کرنے کی جسارت کی ہے اور انہوں نے کچھ ہرزہ سرائی کی ہے جس کے لیے پوری امت مسلمہ سراپائے احتجاج ہے، اور بالخصوص جو ہمارے عرب ممالک قبل ازیں اکثر ایسے مواقع پہ کوئی ان کا خاص رد عمل نہیں آیا کرتا تھا، اس واقعے پہ ان کی غیرت بھی جاگی ہے اور انہوں نے کافی سنجیدہ اقدامات اٹھائے ہیں، جس کی وجہ سے امت میں غیرت کا ایک جذبہ پیدا ہوا ہے، اور پاکستان بھر کی طرح ہمارے یہاں ریاست جموں و کشمیر میں یوم تحفظ ناموس رسالت منایا جا رہا ہے، جس کے لیے تنظیمات اہل سنت کے اتحاد اہل سنت رابطہ کونسل نے باقاعدہ 3 دن قبل میڈیا کے ذریعے، پریس کے ذریعے عوام سے اپیل کی تھی کہ یہ جو 10 ذوالقعدہ کا جمعہ المبارک ہے اس کو یوم تحفظ ناموس رسالت کے طور پہ منایا جائے، اور ہم نے تمام خطباء کرام کو خطوط بھی لکھے ہیں، میڈیا کے ذریعے آگاہ بھی کیا ہے کہ آج کے دن ناموس رسالت کے عنوان پہ ہی گفتگو کی جائے اور نماز جمعہ کے فوراً بعد مساجد کے باہر مظاہرے کیے جائیں اور اپنے جذبات کا اظہار کیا جائے۔ تو میری یہ گزارش ہوگی جہاں تک ہماری آواز آ رہی ہے کہ جو حضرات آئیں وہ یہ ذہن بنا کے آئیں کہ ہم نے نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے یہ اپنے جذبات کا اظہار بھی کرنا ہے، اور اسی عنوان کو پیش نظر رکھ کے آج میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی مختصر ترین سورۃ الکوثر کی آخری آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اور ایک متفق علیہ حدیث بھی میں نے پڑھی ہے۔ اس حوالے سے چند گزارشات اس نشست میں آپ کے لیے پیش کروں گا۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کائنات کی وجہ تخلیق ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق میں جو عظیم ترین رتبہ ہے وہ آپ ہی کا ہے۔ اللہ نے آپ کو یہ رتبہ عطا فرمایا ہے کہ آپ اللہ کی ساری مخلوق کے
سے افضل ہیں، برتر ہیں، اعلیٰ ہیں، امام ہیں اور نبی ہیں، رسول ہیں، ساری مخلوق کے لیے رحمت ہیں۔ اور یہ شان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ سارے نبیوں کا احترام، ان کی عزت، ان کا ادب اپنی اپنی جگہ پہ یقیناً ہے، اور امت مسلمہ کے عقائد میں سے ایک بڑا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بھی نبی کی توہین کرے، جو 7 لاکھ کم و بیش انبیاء کرام ہیں، رسول ہیں، ان میں سے کسی ایک نبی یا رسول کی توہین کرنا کفر ہے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سارے نبیوں کے امام ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے جو شان عطا فرمائی ہے وہ صرف آپ ہی کا حصہ ہے۔ باوجود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کا خالق ہے، آپ کا مالک ہے، آپ کو جو بھی شانیں ملی ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا فرمائی ہیں۔ حضور کی جتنی بھی شانیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کی عطا کرتا ہے۔ از خود اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ یہ مقام اور یہ مرتبہ از خود حضور کو ملا ہوا ہے اور حضور خود ہی ایسے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ حضور کی جتنی بھی شانیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کی عطا کرتا ہے۔ لیکن قربان جائیں ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو مقام عبدیت پہ فائز کرنے کے ساتھ ساتھ جو آپ کو نورانیت کا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور اپنی نوری مخلوق کو آپ کا خادم بنا دیا ہے، وہ آپ کی ایک الگ ہی شان کو ظاہر کرتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں اس پہ بحث ہوتی ہے کہ آپ نور ہیں یا بشر ہیں، حالانکہ یہ بحث کرنا بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے۔ اللہ نے آپ کو شان بشریت بھی عطا فرمائی ہے اور شان نورانیت بھی عطا کی ہے، اور ایک حقیقت محمدی ہے جس کو صرف اللہ جانتا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں آپ کی شان نورانیت کا کہ جو سید الملائکہ ہیں، فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی نوری مخلوق ہیں، اور ان کے جو سردار ہیں حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام، وہ فرشتوں کے سردار ہیں اور حضور کی بارگاہ کے وہ خادم ہیں۔ خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کا مفہوم ہے کہ میرے 2 وزیر زمینوں میں ہیں اور 2 وزیر آسمانوں میں ہیں۔ زمینوں کے 2 وزیر ابو بکر اور عمر ہیں، اور آسمانوں کے 2 وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں۔ ظاہر سی بات ہے وزیر جو ہیں ان کا مقام بادشاہ سے کم ہوتا ہے، اور وزیروں کا جو عہدہ ہوتا ہے وہ بادشاہ کا ہی مرہون منت ہوتا ہے، اور وزیر بھی اسی کے ہوتے ہیں کہ جس کی حکومت ہوتی ہے۔ گویا اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زمینوں کی حکومت بھی عطا کی ہے اور آسمانوں کی حکومت بھی عطا کی ہے۔ آپ نوری مخلوق کے بھی حکمران ہیں اور ناری مخلوق یعنی جنات کے بھی حکمران ہیں، اور خاکی مخلوق یعنی انسانوں کے بھی حکمران ہیں، بلکہ کائنات کے ایک ایک ذرے کے حضور حکمران ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی۔ اپنے بارے میں ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، پالنے والا ہے۔ اور حضور کو فرمایا
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی جس ظاہر سی بات ہے ہر مخلوق کا خالق اللہ ہے، جس مخلوق کا خالق اللہ ہے وہ ساری کی ساری مخلوق اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرتی ہے۔ اسی ساری مخلوق کے لیے ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت ہیں، اور وہ ساری کی ساری مخلوق اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرتی ہے، آپ پہ درود و سلام پڑھتی ہے۔ اور یہ کوئی ایسی کہانی نہیں ہے بلکہ ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں فلاں پتھر کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ مجھ پہ درود پڑھتا تھا، حضور درختوں کے پاس سے گزرتے تھے تو وہ آپ پہ درود و سلام پڑھتے تھے۔ ساری مخلوق حضور پہ درود و سلام پڑھتی ہے، اور کیوں نہ پڑھے کہ حضور ساری مخلوق کے لیے رحمت ہے۔ اور اسی بات کو مد نظر رکھ کے صحابہ کرام نے جب یہ سوال کیا تھا، غالباً میں قبل ازیں ایک جمعے میں یہ بات بیان میں آپ کو بتا نہیں چکا ہوں کہ صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ درخت آپ کو سجدہ کرتے ہیں، یہ پتھر آپ کو سجدہ کرتے ہیں، یہ جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں، تو یا رسول اللہ ہم تو ان سے زیادہ آپ سے محبت رکھتے ہیں، ہمیں بھی اجازت ہونی چاہیے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ لیکن حضور نے منع فرما دیا، حضور نے فرمایا کہ سجدہ میری امت میں سوائے اللہ کے آگے کسی اور کے آگے نہیں ہے۔ درخت، پتھر، یہ جانور، یہ غیر ذی العقول اور بے جان اشیاء ہیں، ان کو یہ مکلف نہیں ہے کسی بات کے، یہ محض اس ڈیوٹی کے تحت اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھتے ہیں کہ جو اللہ نے ان کی لگائی ہے، اور اللہ نے ان کے لیے بھی حضور کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اب اتنی ساری عرض کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ اتنی ساری شانوں کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو جو مقام عطا فرمایا جس پہ آپ فخر کرتے تھے وہ مقام عبدیت ہے۔ یعنی آپ کو اس بات کا فخر تھا کہ اللہ میرا خالق اور مالک ہے اور میں اس کا بندہ اور رسول ہوں۔ اس لیے اس شان عبدیت پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے باوجود جو آپ کی بارگاہ کے ادب سکھائے، جو آپ کے ساتھ اللہ نے ایک الگ سے معاملہ کیا، وہ کسی اور مخلوق کے ساتھ نہیں تھا۔ قرآن کریم میں یہ بات آپ کئی مرتبہ علماء سے سن چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جتنے بھی انبیاء کرام کو مخاطب فرمایا سب کو نام لے کے مخاطب فرمایا، سب کے نام لیے، یا آدم، یا نوح، یا عیسیٰ، یا یحییٰ، یا موسیٰ، سارے نبیوں کے نام لے کے اللہ نے مخاطب فرمایا۔ لیکن جب باری ہے اپنے محبوب کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو آپ نے نام نہیں لیا بلکہ آپ اللہ نے القاب سے پکارا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، طٰہ، یاسین، القاب سے پکار کے اللہ نے اپنے بندوں پہ واضح فرما دیا کہ میرے بندوں میں خالق اور مالک ہو کے اپنے محبوب کا نام نہیں لے رہا بلکہ القاب سے ان کو مخاطب کر رہا ہوں، تو تم مخلوق ہو کے تمہاری کیا ضرورت ہے کہ تم اپنے محبوب کا، اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بے ادبی سے پکارو۔ اور فرما دیا لا تجعلوا الرسول كدعاء بعضكم بعضا، کہ رسول کو ایسے مت پکارو کہ جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اسی لیے ہمارے علماء یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں، اور یہ مسئلہ ہے بھی اس طرح کہ آپ جب اپنی مساجد پہ، خانقاہوں پہ، کہیں پہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لکھتے ہیں تو یوں نہ لکھا کریں یا اللہ یا محمد، بلکہ یوں لکھا کریں یا اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا نجی اللہ، یا خیر خلق اللہ۔ آپ کے ان القاب اور آداب کے ساتھ لکھا کریں تاکہ ہمارا شمار بھی، یہ تو طے ہے کہ امتی کوئی محبت کرنے والا بے ادبی سے نام نہیں لے گا، لیکن چونکہ اللہ نے یہ فرما دیا ہے
ہم ایک دوسرے کو پکارتے ہیں یا فلان یا فلان یا فلان، نام لے کے پکارتے ہیں۔ حضور کے بارے میں جب پکارا جائے تو آپ کو القاب سے پکارا جائے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جو بھی آپ کے صفاتی اسماء گرامی ہیں یا آپ کے جو القاب ہیں ان سے پکارا جائے۔ اور اسی طرح سب سے جو بڑی بات تحفظ ناموس رسالت، یعنی حضور کی عزت کی حفاظت، یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سب سے پہلے اپنے محبوب سے وعدہ فرمایا کہ محبوب میں تیری عزت کا محافظ ہوں۔ کس طرح؟ واللہ یعصمک من الناس، اللہ سبحانہ و تعالی کی لوگوں سے حفاظت کرے گا۔ اور اس حفاظت کا کیا طریقہ ہے کہا؟ من جملہ اور طریقوں کے ایک یہ فرمایا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آواز کو بھی ذرا بلند نہ کرو۔ صحابہ کرام جو ایمان کا معیار ہیں، صحابہ کرام جو ہمارے لیے حجت اور دلیل ہیں، اور جن کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ حضور کی ذرا سی بھی بے ادبی کریں گے، ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے نبی کی بارگاہ میں آواز کو ذرا بھی بلند نہ کرو۔ اور بار بار قرآن مجید میں یہ اس پہ میں اس سے پہلے بھی بہت بات کر چکا کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی بارگاہ کے آداب سکھائے۔ حضور کے دربار میں کس طرح آؤ، کس طرح بیٹھو، کیسے ان سے گفتگو کرو، جاتے ہوئے کیا کرو، یہ سارے کا سارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھا دیا۔ بلکہ جس کلمے سے حضور کی شان میں کوئی تنقیص کا شائبہ نہیں پیدا ہوتا، کوئی ذرا سا شک بھی پیدا ہوتا۔ دیکھنا بہت مشہور بات ہے، صحابہ کرام جب حضور کا درس سنتے تھے، حضور سے کوئی وعظ اور نصیحت کی بات سنتے تھے، جو ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ عرض کرتے راحنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے، یہ بھی دوبارہ ارشاد فرمائیے، ہمیں سمجھ میں ہم اس کو نہیں سمجھ سکے۔ اب راحنا یا رسول اللہ کے لفظ کو جو اس وقت کے منافق تھے، یہودی تھے، غیر مسلم تھے، انہوں نے غلط معنوں میں استعمال کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ صحابہ کرام سے تو یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ بے ادبی سے پکارتے ہیں، لیکن جب کافروں نے اور مشرکوں اور منافقوں نے اس لفظ کو غلط استعمال کرنا شروع کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، ایمان والو تم راعنا کا لفظ کہنا ہی چھوڑ دو، تم یہ لفظ ہی استعمال کرنا ترک کر دو، اور کیا کہو انظرنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے حال پہ توجہ فرمائیں، یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرمائیں، وقول انظرنا، یعنی اس طرح اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب سکھائے۔ اور پھر محبت کا ایک اور اظہار کا انداز کہ آپ سے جن ہستیوں کو نسبت ہے، چاہے وہ اہل بیت اطہار ہوں یا صحابہ کرام ہوں، ان سب کو جو نسبت ہے وہ حضور سے ہے۔ اہل بیت کی عزت بھی کس وجہ سے ہے کہ ان کو حضور سے نسبت ہے، صحابہ کی عزت بھی کس وجہ سے ہے کہ ان کو حضور سے نسبت ہے۔ اب اس نسبت کا اللہ نے ان کو صلہ کیا دیا؟ صلہ یہ دیا کہ ان ہستیوں کو تا قیامت ایمان کے لیے معیار قرار دے دیا، اور اللہ نے آپ کے اہل بیت کو پاکیزگی کی سند عطا کر دی، آپ کے صحابہ کو اپنی رضا کی سند عطا کر دی۔ یہ کس وجہ سے ہوا؟ کہ انہوں نے اپنی نسبت حضور سے قائم کی، اور امت کا جتنا بڑا ولی ہو، جتنے بڑے مقام پہ فائز ہو،
صحابہ کرام میں سے جو سب سے کم درجے کا صحابی ہے، اس کی شان کو بھی سارے کے سارے اولیاء مل کے بھی ایک صحابی کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور یہ مقام انہیں کس وجہ سے ملا؟ بھئی ایک ولی بننا بڑا مشکل ہے بھائی، ولایت کے مقامات بہت ہی مشکل ہے، کتنی جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اپنے نفس کو مارتا ہے، پھر اللہ کا کرم شامل حال ہوتا ہے تو وہ مقام ولایت پہ فائز ہوتا ہے۔ اور صحابی چند لمحوں کے لیے اگر ایمان کی حالت میں حضور کا دیدار کر لے، کوئی نماز نہ پڑھی ہو، کوئی روزہ نہ رکھا ہو، کچھ بھی نہ کیا ہو، چند لمحوں کے لیے کلمہ پڑھے، حضور کی زیارت کر لے، اچانک موت آئے اور مر جائے، اس کو صحابی رسول کہتے ہیں۔ نہ ابھی اس نے کوئی ایک نماز پڑھی ہے، نہ کوئی ایک روزہ رکھا ہے، کچھ بھی نہیں کیا سوائے اس کے کہ حالت ایمان میں اپنے آقا کا دیدار کیا ہے، تو شان یہ ہے کہ ساری امت کے ولی اس کے درجے کو نہیں پا سکتے۔ یہ صحابی رسول کا مقام ہے، اور مقام ملا کیوں؟ یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت سے ملا، کیونکہ انہوں نے نسبت اپنے آقا سے قائم کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا کر دیا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ایک اور تحفظ ناموس رسالت کے لیے ہمیں سبق دیا، وہ یہ دیا کہ حضور کے دشمنوں کو اللہ نے جواب دیا۔ یعنی بڑی دیکھیں قرآن مجید پورے کا پورا آپ پڑھ لینا، کہیں پہ یہ نہیں ہے کہ جو اللہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہو، کیونکہ کئی ایسے بدبخت ہوتے ہیں جو خدا کے بارے میں ایسی فضول باتیں کرتے ہیں، اس وقت بھی کرتے تھے۔ اللہ نے کہیں پہ ان کو جواب عطا نہیں فرمایا، ہاں ایک بات ضرور فرمائی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے گا، شرک کرے گا، دنیا میں اس کے لیے کسی سزا کا تعین نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ہے کہ اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ جو مشرک ہوگا اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اور شرک کیا ہے یہ میں ایک دو جمعے سے قبل کی میں اپنی گفتگو میں وضاحت کر چکا کہ شرک کس کو بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بدنصیب اپنے رب کی بارگاہ کی گستاخی کرتا ہے، اپنے رب کی شان میں کلمات بد کہتا ہے، تو اللہ نے کوئی اس کو جواب نہیں دیا۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے گستاخوں کو پہ ذرا بھی ادھار نہیں رکھا، بلکہ جس نے بھی حضور کی شان میں گستاخی کی اللہ نے فوراً جواب عطا فرمایا۔ مثلا یہ جو میں نے آیت مارکا سورہ کوثر کی آخری پڑھی، اس میں جو دشمن رسول تھا ولید بن مغیرہ، یا کسی دوسرے کے بارے میں بھی ہے کہ انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کہ ان کا نشان مٹ جائے گا، معاذ اللہ۔ انہوں نے حضور کے بارے میں یہ برے کلمات کہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ تو وہ ہیں کہ جن کو میں نے خیر کثیر عطا فرما دیا، میں نے سارے جہانوں کی نعمتیں آپ کو عطا فرما دی، بلکہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ محبوب میں نے تو اپنی ساری نعمتیں تجھے عطا فرما دی ہیں، خیر کثیر عطا فرما دیا۔ ان شانئک هو الابتر، محبوب ابتر تو تیرا دشمن ہوگا۔ اور پھر ابو لہب نے جب کہا، ابو لہب نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یوں ایک انگلی سے اشارہ کیا اور برے کلمات کہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی کا کلام فوراً بول اٹھا، ایک پوری سورت نازل فرما دی، اور پوری سورہ نازل فرما کے اللہ نے فرمایا کہ ابو لہب تو میرے محبوب کی طرف انگلی سے اشارہ کرتا ہے،
اور ان کی شان میں بے ادبی کرتا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، تو نے ایک انگلی سے اشارہ کیا ہے تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تو ہلاک ہو جائے۔ یعنی کیسا پیار بھرا انداز ہے اپنے محبوب سے کہ حضور خاموش ہیں، حضور کچھ نہیں فرما رہے، اللہ کے کلام کی آیات نازل ہو رہی ہے۔ اور ایک اور دشمن رسول تھا ولید بن مغیرہ، اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ اس نے جب شان رسالت نام میں گستاخی کی تو پھر کیا ہوا؟ سورہ قلم کی آیات نازل ہو گئی۔ سورہ قلم کی آیات نازل ہوئی اور اس نے تو حضور کی شان میں ایک مرتبہ بے ادبی کی تھی، اللہ نے اس شخص کے 10 عیب بیان کر دیے کہ محبوب یہ جو بندہ، وہ آج کل بھی اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ جو بندہ بھی حضور کی بے ادبی کرتا ہے، چاہے اس کا تعلق غیر مسلم سے ہو یا اپنے آپ کو اگر کوئی مسلمان کہنے والا بھی، ویسے تو ہمیں ہر مسلمان کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے کہ ہر مسلمان اپنے آقا سے محبت بھی کرتا ہے اور بے ادبی کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتے ہیں اور حضور کی بے ادبی بھی کرتے ہیں، محض کو اپنی طرح کا ایک بندہ سمجھتے ہیں، ان کی اصل میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوتی ہے۔ اللہ نے اس شخص کے 10 عیب بیان فرمائے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اس نے کہا حضور کو مجنون کہا۔ محبوب آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں، بلکہ آپ کی شان یہ ہے انک لعلی خلق عظیم، آپ تو عظیم ترین اخلاق کے مالک ہیں۔ اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ جو آپ کی بے ادبی کرتا تھا اس کا ایک عیب یہ بیان کیا کہ وہ مکذب ہے، یعنی بہت بڑا جھوٹا ہے۔ ایک اس کا عیب یہ تھا۔ دوسرا کیا تھا؟ حلاف، یعنی وہ ایسا شخص ہے کہ جو جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، جو جھوٹے واقعات بیان تو ہمارے یہاں ایک لفظ یوز کیا جاتا ہے فلانے بندے جھوٹا قرآن پیتا ہے۔ جھوٹا قرآن پیتا یہ نہیں بولنا چاہیے، قرآن اللہ کا سچا ہے، یعنی جھوٹی بات پہ اس نے حلف اٹھایا۔ یوں کہنا چاہیے کہ اس شخص نے جھوٹی بات پہ حلف اٹھایا، یہ مت کہا کرے کہ اس جھوٹا قرآن کا ہے، ایسے نہ کہا کرے۔ بھارت اس کی ایک دوسری خامی کیا تھی؟ حلاف، یعنی جھوٹا، ایسا جھوٹا تھا کہ وہ جھوٹے واقعات پہ حلف اٹھا لیا کرتا تھا۔ تیسری اس کی جو برائی، مہین یعنی سب سے پست ترین، کائنات کا ذلیل ترین انسان۔ اور قرآن مجید میں ایک اور بتایا ہے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، ان سے دشمنی کرتے ہیں، وہ کائنات کے ذلیل ترین لوگ ہیں۔ تیسری اس کی برائی یہ تھی کہ وہ کیا ہے؟ مہین۔ آگے فرمایا ہماز، وہ ایسا شخص ہے کہ جو لوگوں کے عیب بیان کرتا رہتا ہے، لوگوں کو تانے دیتا رہتا ہے۔ اور آگے فرمایا مشاء بنمیم، وہ ایسا شخص ہے کہ چغل خوری کرنا اس کی عادت ہے، وہ ہمیشہ چغل خوری پہ ہی لگا رہتا ہے۔ اگلا اس کا جو برائی تھی وہ کہ مناع للخیر، وہ بلائی سے منع کرنے والا ہے، بلائی سے روکنے والا ہے۔ اور آگے فرمایا معتد اثیم، معتد کہتے ہیں حد سے بھی کراس کرنے والا، جیسا کہ آج کل ہمارے پاکستان کی سیاست میں ایک دوسرے کے لیے حد سے گزر رہے ہیں لوگ، وہ اپنے میں ان کی بات نہیں چشمہ کھانا، لیکن کسی بات میں حد سے گزر جائے جو بندہ، اس کو کہتے ہیں یہ معتد ہے، یہ حد سے گزر جاتا ہے۔ اور اگلی اس کی جو برائی بیان فرمائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وہ فرمایا عظیم، کہ وہ بہت زیادہ گناہوں میں ملوث ہے۔ اور آگے فرمایا عتل، وہ ہمیشہ جھگڑے پہ آمادہ رہتا ہے،
یہ جو چیزیں اس ایک ایک لفظ پہ پورے بیان ہو سکتے ہیں کہ کیا یہ چیزیں جو قرآن کریم نے گستاخ رسول کی بیان کی ہیں، کچھ سوچنا ہے کہ کوئی چیز ان میں سے ہمارے اندر تو نہیں ہے، یہ ذرا ہمیں بھی مجھ سمیت ہم سب کو غور کرنا ہے۔ ایک کیا ہے کہ وہ جبرالو ہے، بد خلق ہے، بد اخلاق ہے اور سفاک اور ظالم ہے، سوائے آپ نے اسے کسی دوسرے کا احساس نہیں ہے۔ اور اگلی اور آخری اور 10ویں جو اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برائی بیان فرمائی، وہ فرمایا زنیم۔ زنیم کہتے ہیں بد اصل کو، جو بد اصل ہو، جو بدکاری کا نتیجہ ہو، اس کو کہتے ہیں زنیم۔ یعنی یہ اللہ کا قرآن، اور یہاں یہ ایک بات بہت یاد رکھنی چاہیے، اکثر بے احتیاطی میں لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ قرآن کریم نے گستاخ رسول کو گالی دی ہے، ایسا ہرگز مت کہا کریں، ایسا بالکل کہنا جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم نے گستاخ رسول کو گالی نہیں دی، بلکہ گستاخ رسول کی حقیقت بیان کی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے یا کسی بھی نبی کی بے ادبی کرتا ہے، وہ در حقیقت اس کے اندر یہ برائیاں پائی جاتی ہیں۔ اب اللہ سبحانہ، یہ کلام الہی سے میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے محبوب کی ناموس کی حفاظت اس طرح فرمائی کہ ذرا بھی جو حضور کی شان میں برا سوچتا تھا، اللہ کا قرآن نازل ہو جاتا تھا کہ یا رسول اللہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، لہٰذا اس کی باتوں پہ کان ہی نہ دھرا جائے۔ اور پھر اسی بات کو صحابہ کرام نے تحفظ ناموس رسالت کے اس مشن کو آگے کیسے بڑھایا۔ میں تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ گزشتہ سے پیوستہ جمعہ آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ انہوں نے اپنے والد کو، جس وقت وہ کفر کی حالت میں تھے، ان کے والد نے بے ادبی کا کلمہ کہا حضور کی شان میں، تو سیدنا صدیق اکبر نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا باپ ہے، بلکہ ایک تھپڑ ان کو لگایا اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میرا باپ آپ کی بے ادبی کرتا تھا، لہذا میں نے اس کو تھپڑ لگایا ہے اور وہ گر گیا ہے میرے تھپڑ کے زور سے۔ تو حضور نے فرمایا صدیق ایسا آئندہ ہرگز نہ کرنا، کیونکہ نگاہ مصطفیٰ یہ دیکھ رہی تھی کہ وہ آخر میں درجہ صحابیت میں فائز ہوگا۔ اور پھر انہوں نے ایمان لائے، وہ ایمان۔ صدیق اکبر نے فرمایا حضور یہ تو تھپڑ تھا، اگر اس وقت میرے پاس تلوار ہوتی تو میں اس کا سر بھی قلم کر دیتا۔ اب آپ اندازہ لگائیں ایمان اور غیرت۔ اور پھر یہی طریقہ صحابہ کرام کرا اپنے بیٹے سے بھی، جو صدیق اکبر نے فرمایا کہ تم اگر میرے سامنے آ جاتے تو میں تمہیں کبھی معاف نہ کرتا۔ اور یہ تو انسانوں کی بات ہے، حیوانوں کی بات سن لیں۔ عتبہ جو تھا ابو لہب کا بیٹا تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ اس پہ اپنے شیروں میں سے کسی، اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پہ مسلط کر دے۔ اب ایک سفر میں ہو گئے، تجارتی سفر تھا، بہت بڑا قافلہ تھا، ابو لہب بھی ساتھ تھا، اس کا وہ بیٹا عتبہ بھی ساتھ تھا۔ اب ایسے ہوا کہ رات کا جب وقت آیا تو رات کو قافلے والے آرام کرتے ہیں، جب سونے لگے تو ابو لہب نے کہا، کیونکہ کافر جو تھے نا وہ اندروں اندر مانتے تھے، لیکن بظاہر وہ حضور کی مخالفت کیا کرتے تھے، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے لوگوں کو کہا کہ تم سارے دائیں دائیں سو، میرے بیٹے کو درمیان میں، سارے اپنے درمیان میں رکھنا اور ہوشیار بھی رہنا، کیونکہ اس کے لیے میرے بھتیجے نے بددعا کی ہوئی ہے۔ تو پھر کیا ہوا، رات کو جب وہ سارے سو گئے، تو رات کو شیر آیا اور اس نے سارے لوگوں کو سونگنا شروع کیا۔ سونگتے وہ جو درمیان میں تھا عتبہ، اس کو نکال کر اس کو پھاڑ ڈالا اسی وقت۔ یعنی ایک جانور کو بھی یہ پتہ چل گیا کہ یہ گستاخ رسول ہے۔ بلکہ منگولوں کا ایک سردار تھا، امام ابن حجر اسقلانی نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک سردار تھا منگولوں کا، وہ عیسائی ہو گیا، اس نے عیسائی دین قبول کیا،
اب اس کی مجلس لگی ہوئی تھی، مجلس میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مسلمان ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ایک عیسائی پادری جو تھا، عیسائیوں کا مذہبی رہنما، وہ آیا اور حضور کی شان میں کلمات بد کہنے لگا، گستاخی کرنے لگا۔ قریب میں اس سردار کا ایک کتا بندھا ہوا تھا، اور جب اس نے یہ گستاخانہ کلمات کہنے شروع کیے تو کتے نے ایک دفعہ بھونکا اس کی طرف۔ تو لوگوں نے کہا وہ اس سے بیٹھو، تو حضور کی شان میں، تو مسلمانوں کے پیغمبر کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، تو ایسا نہ ہو یہ کتا تیرا وہ کہنا نہیں یہ کتا مجھے کیسے بھونک رہا ہے، اس کو کیا پتا ہے۔ اس نے پھر ایسے ہی کلمات کہے، کتا پھر بھونکا، تیسری مرتبہ جب پھر یہ کلمات کہے تو کتے نے زنجیر کو توڑ کے جا کے اس کی گردن نیچے سے پکڑ لی اور اس وقت چھوڑا کہ جب اس کی جان نکل گئی۔ اور اس واقعے کو دیکھ کے اسی مجلس میں اور اس کے بعد سے لے کر وہ سردار بھی مسلمان ہوا اور 40,000 لوگوں نے دین اسلام کو قبول کیا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ایک غیر مسلم کے بندے ہوئے کتے کو بھی یہ پتہ تھا کہ حضور کی گستاخی کرنا جرم ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کے دور میں چند بچے بحرین کے شہر میں کھیل رہے تھے۔ اس وقت کی اس کو کہتے ہیں ٹیڑھی لکڑی سے، یہ جو ہماری آج کل ہاتھی کہتے ہیں جس کو، وہ بچے ہاتھی کھیل رہے تھے۔ کھیلتے کھیلتے کسی نے زور کی شاٹ لگائی، ہاتھی وہ جو گیند تھی جا کے کوئی پادری بیٹھا ہوتا عیسائیوں کا کوئی رہنما، اس کو جا کے لگ گئی۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے وہ گیند ان کا رکھ لیا۔ اب گیند اٹھا کے رکھا تو لڑکے اس کے پاس گئے کہ بھیا ہمارا گیند واپس کرو، تو اس نے کہا نہیں میں تمہیں نہیں دیتا۔ اس نے گیند واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ تو بچوں نے کہا کہ تجھے ہمارے نبی کا واسطہ، تجھے ہمارے نبی کا واسطہ ہمیں گیند واپس کر دے۔ تو وہ چونکہ غیر مسلم تھا تو اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ اس نے کہا گستاخی کر کے کہا کہ میں تمہارا گیند واپس نہیں کرتا۔ تو کیا ہوا، بچوں کو پھر گیند بھول گئی، انہوں نے ہاتھیاں اٹھائیں اور اس کے سر کو پھر وہ گیند بنا لیا اور اس وقت چھوڑا کہ جب تک وہ مر نہیں گیا۔ مقدمہ حضرت فاروق اعظم کی عدالت میں پیش ہوا۔ حضرت فاروق اعظم کو کہا گیا کہ ان بچوں نے فلاں بندے کو قتل کیا ہے۔ تو فاروق اعظم نے جب یہ واقعہ دیکھا تو آپ نے فرمایا الآن عز الاسلام، اب اسلام غالب ہو کے رہے گا، کیونکہ جب اتنے چھوٹے بچوں میں یہ آگاہی پیدا ہو چکی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دین اور اسلام غالب ہو کے رہے گا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ ناموس رسالت کے حوالے سے چند گزارشات تھی جو میں نے اس پس منظر میں کی تھی کہ آج ہماری پوری کشمیر کی ملت، پوری پاکستان کی ملت اس دن کو یوم تحفظ ناموس رسالت کے طور پہ منا رہی ہے۔ میں 1 منٹ کے اندر اندر یہ 3 قراردادیں پڑھ دیتا ہوں اور یہ ہمارے اہل سنت رابطہ کونسل کی طرف سے پیش کی گئی ہیں، تو آپ نے اس پہ ان کو قبول بھی کرنا ہے، اور اگر ہو سکے ویسے ذوق تو میں نے آپ کا بہت خراب کر دیا، مجھے لوگ کہتے ہیں جی آپ نے مقتدیوں کا ذوق ہی خراب کر دیا، وہ سبحان اللہ، وہ ماشاء اللہ، اور وہ ہاتھ اٹھانے والی کیفیتیں لوگوں کی ختم ہو گئی ہیں۔ تو میں کہتا ہوں یار ہاتھ اٹھانے کے بجائے دلوں کو اٹھاؤ تو زیادہ اچھا رہے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کچھ نہیں ملا ہمیں، اب دلوں کو ذرا اٹھاؤ، دلوں کو اٹھاؤ تب بات بنے گی۔ بہرحال اگر ہو سکے تو نعرہ بھی ذرا کوئی جاندار سا کوئی لگانے والا بات مل گیا۔ یہ قراردادیں ہیں آج کا یہ اجتماع بھارتی سیاستدانوں کی طرف سے شان رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کی جانے والی گستاخی کی ناپاک جسارت پار کے مرحوموں کی شدید مذمت کرتا ہے۔ اجتماع بھارتی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اس گھٹیا فعل کا ارتکاب کرنے والوں کے خلاف سخت ترین کارروائی عمل میں لا کر انہیں قرار واقعی سزا دے۔ اجتماع اس ناپاک جسارت پر عالم اسلام کے رد عمل کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے مطالبہ کرتا ہے کہ اس سلسلے میں OIC کا اجلاس بلا کر مزید مؤثر حکمت عملی اختیار کیا جائے، نیز بائیکاٹ ہندوستان مہم کو تیز کیا جائے۔ اجتماع حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہے کہ اس معاملے میں مؤثر ترین سفارتی کاوشیں عمل میں لائی ہیں اور عالمی عدالت انصاف سمیت دیگر فورم پر اس مسئلہ کو اجاگر کیا جائے۔ اجتماع ملت اسلامی کی خدمت میں التماس کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کامل طور پر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھالیں اور غیر اسلامی رسوم و رواج
اور تہذیب و کلچر کو ترک کر کے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ پیش کریں. اہل سنت رابطہ کونسل تفریح قرار دیتے ہیں. کیا یہ آپ کو منظور ہے؟ اچھا بولو نا, اتنی جگہ نہیں بولو, اچھا بولو. آپ نعرہ لگائیں ایسا کہ پتہ چلے کہ آپ واقعی شمع رسالت کے قربانے بیٹھے ہیں. نعرہ تکبیر, نہیں ایسے یہ کیا ہوا, نعرہ تکبیر